لینا یہ عبادت ہے۔ آج ہم نمازیں کس طرح پڑھیں اور کیا پڑھیں، 4 باتیں جان لیں۔ نمبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ آج شعبان کا 14ویں تاریخ ہے۔ آج کا دن گزار کر مغرب کے بعد سے 15ویں کی شب ہو جاتی ہے، یعنی شب برات کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے دوستوں کو شب برات کے بارے میں کنفیوژن ہے یا بہت سارے دوستوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو دوستو، آج ہی شب برات کی رات ہے۔ اس رات کو ہم کیسے گزاریں، کس طرح عبادت کریں، جاگنا ہے تو کس طرح جاگنا ہے۔ بہت سارے بھائی صرف جاگنا عبادت سمجھتے ہیں، تو دوستو جاگنا عبادت نہیں ہے۔ جاگ کر عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، اپنی مغفرت کروا لینا یہ عبادت ہے۔ آج ہم نمازیں کس طرح پڑھیں اور کیا پڑھیں، 4 باتیں جان لیں۔ نمبر 1، اس رات میں اللہ سبحانہ وتعالی جتنی توفیق دے نفل نماز پڑھیں۔ نفل نماز میں کیا کیا ہے؟ اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، قضائے عمری کی نماز ہے۔ قضائے عمری یعنی جتنی نماز ہم سے چھوٹی ہیں اس کو پڑھ لیں۔ آج کی عبادتیں جو بھی ہیں سب انفرادی عبادتیں ہیں، جماعت سے نہیں ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے رہیں، تسبیح بھی پڑھتے رہیں، استغفار کثرت سے کرتے رہیں۔ طبیعت پر اگر بوجھل ہو جائے تو ہلکا پھلکا چائے وغیرہ، ناشتہ وغیرہ بھی کر لیں۔ نمبر 2، رات گزارنے کے بعد اگلے دن کا روزہ رکھیں۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اسی مناسبت سے ایک روزہ ہم بھی رکھ لیں۔ نمبر 3، اس رات میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ مغفرت کی دعائیں کرنے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر قبرستان چلے گئے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبرستان بھی گئے تھے۔ نمبر 4، یہ کام بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ کی رات بھر کی عبادت بیکار ہو جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ جن 2 شخصوں کے درمیان لڑائی ہو جائے وہ اس رات میں صلح صفائی کر لیں۔ اگر صلح صفائی نہیں کریں گے تو بخشش نہیں ہوگی۔ تو دوستو، یہ چند باتیں تھیں شب برات کے بارے میں جو میں نے آپ کو شیئر کر دی۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ فی امان اللہ۔